سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں اور جامع بات کی ہے رانا ثناء اللہ خان صاحب نے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آئین اختیار دیتا ہے احتجاج کا، اور جو آئین اور قانون کے دائرے سے نکل کر احتجاج کرے تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی کہ وہ آئین کے تحت دیے گئے انسانی جانوں کا تحفظ اور عوام کی آزادی کا حق اس کو برقرار رکھتے ہوئے ضروری اقدامات کریں۔ ہم نے بھی آزادی مارچ کیا، ہم نے بھی ملین مارچ کیے، آج بھی وہ آزادی مارچ گواہی دے رہے ہیں کہ انسانوں کا وہ سمندر جو کراچی سے روانہ ہوا اور اسلام آباد تک پہنچا، اس نے اسکول کے بچوں کو بھی راستہ دیا، اس نے ایمبولینسز کو بھی راستہ دیا۔ سندھ کے اندر عوام نے پھول کیے اس آزادی مارچ پر، پنجاب کے اندر عوام نے پھول نچھاور کیے اس آزادی مارچ کے کرنے والوں پر، اسلام آباد نے اس کا استقبال کیا، اور یہاں پر بھی 13 اور 14 دن جس نظم و ضبط کے ساتھ پاکستان کے وہ آزادی مارچ میں شرکت کرنے والے، وہ اس کی مثال شاید پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر آپ کو نہ ملے۔ یقیناً ہر شخص اگر احتجاج کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے وہ حقوق ہوتے ہیں جو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ حق مجھے آئین نہیں دے رہا، یہ حق مجھے قانون نہیں دے رہا، حکومت نہیں دے رہی، اس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے۔ اور جمہوریت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جمہوریت پسند سیاسی لوگ وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن اگر احتجاج کا طرز عمل یہ ہو کہ جس طرح مسلح گروہ پاکستان کے اندر وقتاً فوقتاً اٹھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین ہمیں حق نہیں دے رہا اور ہم کسی راستے سے بھی ہمیں حق نہیں مل رہا تو ہم بندوق اٹھائیں گے، اس کی مثالیں آپ کو قبائل میں بھی ملتی ہیں، اس کی مثالیں آپ کو مذہب کے نام پر بندوق اٹھانے والوں میں بھی ملتی ہیں، اس کی مثالیں آپ کو قوم پرست لسانیت کی بنیاد پر بندوق اٹھانے والوں کی بھی ملتی ہیں۔ تو جس طرح وہ لوگ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ادارے ان کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، عمران خان کا یہ احتجاج جو خود تسلیم کرتا ہے کہ وہ مسلح بھی تھا، اور آج پیشگی اس کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان مجھے کہے گا تو میں فورس استعمال کروں گا۔ 2014 کے اندر بھی ایک وزیر اعلیٰ نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آج پھر فورسز کو استعمال کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت کی کہ ہم اسٹیٹ کے ریٹ کو بہر صورت قائم رکھیں، اور ہم بہر صورت اسٹیٹ کے ریٹ کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے بحیثیت حکومت کی تو پھر اس میں ہم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کو احتجاج سے نہیں روکتے، اور جس طرح وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ احتجاج ہوتے ہیں اگر کسی کے خلاف کوئی ایسا اقدام ہو جو پبلک کی نظر میں ناقابل قبول ہو، ناقابل برداشت ہو، تو عوام کی طرف سے رد عمل آتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نہ اس دن عوام کی طرف سے رد عمل آیا
اور نہ آج تک عوام کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے. یہ شخص روز چیختا ہے, روز چلاتا ہے, اپنی بے بسی کو بھی وہ جانتا ہے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ اسلام آباد نہیں آئے گا. اس لیے وہ زیر غور لاتا ہے ان چیزوں کو جو حتمی اعلان کر چکا ہے کہ انہوں نے فلور آف دی ہاؤس اسمبلیوں سے استعفے دیے, اور اب وہ دوبارہ اپنے پارٹی کے اندر اس بات پر بھی غور کر رہا ہے کہ وہ اسمبلی میں آ کر دوبارہ بیٹھے. ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے, قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سب کو اس کے حق, ان کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آئین کے تحت چلے, قانون کی حکمرانی ہو, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لے. اس کو آئین کے دائرے کے اندر پاکستان کے لوگوں نے رخصت کیا ہے. آج بھی ہم اسی پر قائم ہیں. اس طرح کے اسلحے کی بنیاد پر اگر وہ ایک صوبائی حکومت کے ذریعے اسلام آباد کی حکومت کو دھمکائے گا اور قانون حرکت میں نہیں آئے گا تو پھر مشکلات بڑھیں گی, اور ہم کسی صورت بھی پاکستان کو مزید مشکل میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس طرح رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کہا کہ یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے, یقیناً بغاوت کے زمرے میں آتا ہے, اور اس کے حوالے سے جو گزارشات انہوں نے کیبنٹ میں پیش کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ جب اجازت مل جائے گی, تقریباً اتفاق تھا اس حوالے سے بھی, لیکن جو ہدایات کیبنٹ کی طرف سے آئیں گی تو اس پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی طبقہ, نوجوان ہوں, اساتذہ ہوں, وکلاء ہوں, کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, ان کو احتجاج کا حق حاصل ہے. لیکن انہوں نے اپنے دور حکومت میں پشاور اسمبلی کے باہر جب اساتذہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, انہوں نے شیلنگ کی, بختر بند گاڑیوں کے نیچے اساتذہ کو اور شیلنگ کی رمضان المبارک کے اندر. خود تو ان کا کردار آپ دیکھ چکے ہیں کہ نہ وکلاء کو انہوں نے احتجاج کے لیے چھوڑا, نہ اساتذہ کو انہوں نے احتجاج کے لیے چھوڑا, نہ ملازمین کو انہوں نے احتجاج کے لیے چھوڑا. ایک ایسا طرز حکومت کہ جو شاہی کردار کے حوالے سے آپ اس کو مماثلت دے سکتے ہیں. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پر تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں, یہاں کوئی لاڈلا نہیں. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو سہولیات اس کو پہلے دستیاب تھی وہ سہولت اب اس کو دستیاب نہیں ہوں گی, اور جب بھی اسلام آباد آئے گا, پہلے تو آئے گا ہی نہیں, انشاءاللہ یہ میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ وہ اسلام آباد پھر نہیں آئے گا. اور اگر آئے گا بھی تو اسمبلی کے اندر آئے گا, اسمبلی کے اندر بیٹھنے کی بھرپور کوشش کرے گا. اور کل جس طرح اسپیکر صاحب نے ان کو نوٹسز دیے ہیں, تو امید یہی ہے کہ وہ فوری طور پر ہی گھنٹوں کے حساب سے یا دنوں کے حساب سے وہ فیصلہ کر لیں گے کہ پارلیمان میں وہ آئیں گے, اور ہم پارلیمان کے اندر بھی ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے. ان سے 4.25 سال کا حساب لیں گے. آج جو لوگ لوڈ شیڈنگ کے اندر مبتلا ہیں, آج جو لوگ جن لوگوں کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے, جن کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے, جن کو مہنگائی کے مسائل کا سامنا ہے, انشاءاللہ مکالمہ کریں گے, مناظرہ کریں گے, اور ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ کا کردار تھا. آپ پریس کانفرنسز کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے حکومت چلا رہے تھے, اور ہم آپ کے سامنے وہ حقائق لائے ہیں جو اندھیر نگری اس وقت اور بد انتظامی اداروں کے اندر عروج پر ہے. ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے دوڑ لگا رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ہمسایوں کا اعتماد بحال کریں, کس طرح ہم اپنی معیشت کو دوبارہ
ہمیں اندازہ ہے کہ ہم پر بھی پریشر ہے، ہم سے لوگوں نے امید رکھی ہے، اور ہم ایک بات کا اعتماد دلاتے ہیں کہ ہم وہ اقدامات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو سکون کی، راحت کی اور اطمینان کی زندگی ان کے لیے وہ ماحول دیں۔ امن کے حوالے سے جہاں ذمہ دار ہے ادارے، انشاءاللہ ہم تمام اداروں کو یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے تصور سے ہی حکومت کرے گی۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے۔ جہاں امن کا مسئلہ ہوگا، جہاں معیشت کا مسئلہ ہوگا، ہم بھرپور قانونی اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔